बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे और इस सबक के पहले हिस्से में हम हिकायत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के क़वाइद का हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है हर्फ़ जार, आत्फ़, शर्तो जज़ा इस्तेमाल कर सके। और आज के SLO में और आज के सबक में हम सिर्फ हर्फ़ अत्फ़ को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि आज हम सिर्फ हरूफ़ अत्फ़ को पढ़ेंगे, तो चलते हैं और सीखते हैं कि हर्फ़ अत्फ़ कौन कौन से हैं और ये किस लिए आते हैं और मुरक्कब आतफ़ी किसे कहा जाता है। तो आप तैयार हैं? तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए और आज का सबक आपने गौर से सुनना है, जो कि निहायत आसान है। और वो क्या है? हरूफ़ अत्फ़। बच्चों, आपने ये दो हरूफ अपनी बोलचाल में और अपनी लिखाई में बेशुमार मर्तबा इस्तेमाल किए होंगे। एक है वाव और दूसरा है और। इस वाव या और का इस्तेमाल आपने कई मर्तबा किया होगा या सुना होगा या देखा होगा, या आपने किसी किताब में ये दो हरूफ पढ़े होंगे। इन दो हरूफ को कहते हैं हरूफ़ अत्फ़। क्या कहते हैं? हरूफ़ अत्फ़। वाव और इनको कहा जाता है हरूफ़ अत्फ़। और इनका काम क्या होता है? इनका काम बहुत आसान है। इनका काम महज ये है कि ये दो इस्मों को या दो फ़ेलों को मिलाने के लिए आते हैं। बस इतनी सी बात है। यानी वाव या और ये किस लिए आते हैं? ये आते हैं दो इस्मों को या दो फ़ेलों को आपस में मिलाने के लिए। इनका यही काम है। और दूसरी बात, इनकी मिसाल क्या है? जैसे रंगो नस्ल, दीन और दुनिया, सियाह और सफ़ेद, ज़मीनो आसमान, काला और गोरा। अब आपने देखा इसमें हरूफ़ अत्फ़ कौन से हैं? वाव और वाव, वाव और। यही दो हरूफ इन सब मिसालों में इस्तेमाल हुए हैं। और दूसरी बात, ये वाव किस लिए आया है? ये दो इस्मों को, रंग और नस्ल को मिलाने के लिए। ये और आया है दीन और दुनिया, दो इस्मों को मिलाने के लिए। स्याह सफ़ेद दो इस्म मिल गए, ज़मीन और आसमान इस वाव के ज़रिए से दो इस्म आपस में मिल गए, और इस और के ज़रिए से काला और गोरा दो इस्म आपस में मिल गए। यही काम है हरूफ़ अत्फ़ का। ये तो पहली बात हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। जहां आप ये देखें कि दो अल्फाज मौजूद हैं, दो अल्फाज और उसके साथ एक हर्फ़ अत्फ़ है, एक हर्फ़ अत्फ़। तो आप समझ जाइए कि जहां दो अल्फाज हों और एक हर्फ़ अत्फ़ हो, इसको हम कहते हैं मुरक्कब आतफ़ी। क्या कहते हैं? मुरक्कब आतफ़ी। आतफ़ी नहीं, मुरक्कब आतफ़ी बोलते हैं इसको। जहां पर क्या हो? दो अल्फाज और एक हर्फ़ अत्फ़ हो। इसकी मिसाल क्या है? बहुत आसान। इसकी मिसाल भी यही है, रंगो नस्ल। अब देखें, रंगो नस्ल में दो अल्फाज हैं या नहीं? दो अल्फाज हैं, एक रंग है और एक क्या है? नस्ल। तो दो अल्फाज हो गए और एक क्या हो गया? हर्फ़ अत्फ़। तो दो अल्फाज और एक हर्फ़ अत्फ़ के मिलने से क्या बनता है? मुरक्कब आतफ़ी। कितनी आसान सी बात है। इसी तरह दीन और दुनिया, यहां भी दो अल्फाज हैं, दीन दुनिया, दो अल्फाज और एक हर्फ़ अत्फ़, और इसको भी हम कहेंगे मुरक्कब आतफ़ी। स्याह सफ़ेद में भी एक लफ्ज़ सियाह है और एक लफ्ज़ क्या है? सफ़ेद, और एक हर्फ़ अत्फ़ है। तो दो अल्फाज और एक हर्फ़ अत्फ़ के मिलने से मुरक्कब आतफ़ी बन गया। इसी तरह ज़मीनो आसमान, दो अल्फाज और एक हर्फ़ अत्फ़, ये भी मुरक्कब आतफ़ी की मिसाल है। काला और गोरा, काला एक लफ्ज़ ये है और गोरा एक लफ्ज़ ये है, और ये बीच में एक हर्फ़ अत्फ़ है।
تو دو الفاظ اور ایک حرف عطف کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ مرکب عطفی۔ تو کتنی آسانی سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے حروف عطف واو یا اور کو بھی سیکھ لیا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حروف عطف کا کام کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت آسان ہے۔ حروف عطف آتے ہیں دو اسموں کو یا دو فعلوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ اور تیسری بات آج کے سبق میں پیارے بچوں ہم نے یہ سیکھی کہ مرکب عطفی کہتے ہیں اس مرکب کو جہاں دو الفاظ ہوں اور ایک حرف عطف ہو، اسے ہم کہتے ہیں مرکب عطفی۔ اور اس کی مثالیں ہم نے آج ہی کے سبق میں ہم نے سیکھ بھی لی، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آپ نے پڑھ بھی لی ہوں گی اور سیکھ بھی لی ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف عطف کی چند مزید مثالوں کو، اور مزید جانتے ہیں کہ آیا آپ نے آج کے سبق سے حروف عطف اور مرکب عطفی کو سیکھا ہے یا نہیں۔ ہماری پہلی مثال ہے کتاب اور اخبار لے آؤ۔ اس میں اور کیا ہے؟ حرف عطف، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اور دو الفاظ کون سے ہیں؟ کتاب، اخبار۔ تو دو الفاظ اور ایک حرف عطف، ان کو ملانے سے یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب عطفی بن گیا۔ اسی طرح ہماری دوسری مثال کو دیکھیں، مرد و زن سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ یہاں پر دو الفاظ ہیں، مرد اور زن، دو الفاظ اور ایک حرف عطف، یہ ہو گیا مرکب۔ اور یہ مرکب کون سا ہے؟ یہ مرکب ہے مرکب عطفی۔ اور یہاں پر جو حرف عطف واو ہے، اس نے دو اسموں کو مرد اور زن، اس کو اس نے ملا دیا، اور یہی حرف عطف کا کام بھی ہے۔ اسی طرح علی اور احمد گھر کا کام کر رہے ہیں، یعنی ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اس میں علی اور احمد یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی ہی کی مثال ہے، اس لیے کہ یہاں بھی دو الفاظ ہیں اور ایک ہے حرف عطف، لہٰذا اس کو بھی ہم کہیں گے مرکب عطفی۔ اور آخری مثال آج کی وہ تو بہت ہی آسان ہے، ہمیں شب و روز محنت کرنی ہے۔ آپ بھی محنت کریں گے اور ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ اس مثال میں شب و روز، شب و روز، یہاں پر دو الفاظ ہیں اور ایک حرف عطف ہے، لہٰذا یہ بھی ہوگا مرکب عطفی۔ تو آپ نے سیکھا کہ حروف عطف کسے کہتے ہیں، وہ استعمال کس لیے ہوتا ہے، اور مرکب عطفی کسے کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کی کتاب میں موجود گھر کے کام کی طرف، اور وہ کام بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف عطف واو یا اور لگا کر در ذیل بے ترتیب الفاظ کے مرکبات عطفی بنائیں۔ یعنی ہم نے ان الفاظ کو یہاں سے کچھ الفاظ لینے ہیں اور یہاں سے کچھ الفاظ لینے ہیں، ان کو صحیح ترتیب سے ملانا ہے۔ اور ملانا کس طرح ہے؟ وہ ہم نے واو یا اور کے ذریعے سے ملانا ہے، اور ہم نے ان کو ملا کر بنانا ہے مرکبات عطفی کو۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا لفظ میں نے لے لیا سرخ، اس لائن سے میں نے لفظ لے لیا کیا؟ سرخ۔ اب اس کے مطابق اور اس کے مناسب ایک لفظ میں اس لائن میں تلاش کرتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سرخ کے ساتھ سفید رنگ جب مل جاتا ہے تو یہ مرکب اچھا بن جائے گا، اور سرخ اور سفید یہ ترتیب سے الفاظ مناسب لگیں گے۔ اب اس سرخ اور سفید کو میں نے ملانا ہے اور مرکب بنانا ہے، لیکن مرکب کون سا؟ مرکب عطفی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مرکب عطفی اسے کہتے ہیں جہاں پر دو اسموں کے درمیان واو یا اور کا استعمال ہو۔ لہذا یہاں میں لکھوں گا سرخ اور آگے واو حرف عطف ڈال کے یہاں میں لکھ لوں گا سفید، تو یہ ہو جائے گا مرکب عطفی۔ اسی طرح آپ نے علم، شب، آبا، رنگ اور ظلم کو نیچے موجود الفاظ کے ساتھ ملا کر آپ نے مرکب عطفی بنانے ہیں، یعنی ان کو ملانا ہے واو یا اور لگا کر۔ اور آپ کے سمر پیک میں جو گھر کا کام دیا گیا ہے
وہ بھی حروف عطف ہی کے متعلق ہے اور بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ابھی ہم نے کتاب میں آپ کو گھر کا کام دیا، اور وہ کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے درست الفاظ کو حروف عطف سے ملائیں اور لکھیں۔ آپ نے ان الفاظ کے مناسب الفاظ یہاں پر دیکھنے ہیں، ان کو ملانا ہے، اور ملانا کس طرح ہے؟ حروف عطف سے، اور ان سطور میں آپ نے تحریر کر دینا ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے۔ اور آپ کے ورک بک میں کون سا گھر کا کام ہے؟ وہ گھر کا کام وہی ہے جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھا، اور یقیناً آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ حرف عطف اور مرکب عطفی سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ سوالات آپ کے لیے یقیناً کوئی مشکل نہیں ہیں۔ آپ نے یہ سوالات حل کرنے ہیں، اور ہر سوال کے جو 4 جوابات دیے گئے ہیں آپ نے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر آپ غور سے سبق پڑھیں گے تو یقیناً یہ سوالات آپ کے لیے چند ہی منٹ کا کام ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حرف عطف کا کام اور مرکب عطفی کی تعریف اچھے انداز سے سیکھ لی ہوگی۔ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ آپ نے یہ گھر کا کام اپنے والدین یا اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کی مدد سے ضرور کرنا ہے۔